السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ جو تو کر لیتا فون کپتان کو اگر، سن لیتے ہم بھی فون اس کا مگر۔ مرشد تو نے نہ خود فون کیا نہ ہی ہمیں کرنے دیا، خود تو مرا کابل میں اور ہمیں دلی میں مروا دیا۔ یہ دہائی ہے جناب مودی صاحب کی جو وہ بائیڈن سے دے رہے ہیں۔ پس پردہ یہ دہائی ان کی دی گئی ہے کہ جناب بائیڈن صاحب آپ کے کہنے کے اوپر آپ خود تو فون نہیں کرتے تھے، عمران کو بڑا ایشو آپ نے بنایا اور ہمیں بھی کہا کہ پاکستان کو کارنر کرو، ان کو نظر انداز کرو۔ ہم انہیں نظر انداز ہی کرتے رہ گئے، وہ ہمیں فون کرتے رہ گئے، ہم انہیں نظر انداز کرتے رہے، اور آج یہ ہو گیا کہ ہم خود ہی ہر جگہ سے نظر انداز ہو گئے۔ ہمیں اب کوئی نہیں پوچھ رہا، ہم اور آپ دونوں اکیلے رہ گئے۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے یہ آپ کو کہیں میڈیا پہ نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ پس پردہ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو اور انہی چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں امریکہ کی اور بھارت کی ناکامی ہے، ایک اہم دورہ جو ہے شیڈول ہو رہا ہے مودی صاحب کا، جس میں وہ بائیڈن سے ملاقات کریں گے، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ دنوں آپ کو خبر دی تھی، لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ اسی ماہ جو ہے دورہ کریں گے، اور اس دورے کے اندر جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ خطے کے اندر پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کس طرح روکا جائے، کیونکہ بھارت کے اوپر ساری ذمہ داری امریکہ نے یہی ڈالی تھی کہ اس نے اس خطے کے اندر کاؤنٹر کرنا ہے چین کو اور پلس پاکستان کو، جس میں کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دیکھیں، اور اس وجہ سے نہ صرف امریکہ کو تو ڈیفیٹ ہوئی، بھارت کو بھی ڈیفیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا جو ہے بھارت میں اس کا مودی کا وہ گر رہا ہے سارا گراف، سارے کے سارے بی جے پی کے اہم لیڈر جو ہیں وہ کانگریس سے پس پردہ رابطے میں ہیں۔ کل بھی سوان رام رائے ترنول ہے وہ ان سمیت کئی لیڈر جو ہیں وہ بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریس میں چلے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں۔ تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ مودی کے لیے جو ہے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات سب سے یہ ہے کہ امریکہ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ امریکہ سے بہت سارے لوگ، میں نے آپ بتایا تھا کہ ہزاروں افغانی جو ہیں امریکہ پہنچ گئے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کو تو امریکی اڈوں پر بسایا گیا ہے، بہت سارے امریکی اڈوں پہ ان کو لا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے امریکہ میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ریپبلکنز یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی افغان، وہ یہ کہتے ہیں کہ بات ایک ہر قوم کا ایک ہوتا ہے نا ثقافتی اور ایک تاریخی ایک ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان قوم جو ہے نا بڑی سخت اور بڑی درست قسم کی قوم ہے، اور یہ بعض اوقات جو ہے نا بہت جلد جو ہے نا طبیعت کی سختی کی وجہ سے دہشت گردی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ریپبلکنز یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر امریکہ میں آنا ہمارے لیے سیکورٹی رسک بن سکتا ہے، جبکہ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ مزید 50,000 افغان کو یہ امریکہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر یہ امریکن انتظامیہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم چونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا تو لہٰذا بہتر نہیں ہو، اچھا نہیں لگتا کہ ہم انہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ بہرحال یہ ان کے کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی امریکہ اتنا ہمدرد کب سے ہو گیا مسلمانوں کا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ہوگی جس کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں۔ بہرحال ایک یہ مسئلہ، دوسرا جو یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، پیوٹن نے واضح طور پر کہہ دیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا یورپین یونین نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم افغان مہاجرین کو نہیں لیں گے، کیونکہ یہ سارا جو بھی گند ہے یہ امریکہ کا کیا دھرا ہے۔ ساتھ میں یورپ، میں نے کل بتایا تھا کہ یورپ بھی گیا تھا، بھاگ بھاگ کے دوڑ کے، بیلجیم، فرانس، جرمنی، سب کی فوجیں تھی وہاں، مارنے توڑنے کے اندر مسلمانوں کو ظلم کرنے کے لیے سب حصے دار تھے، لیکن جب مصیبت پڑی تو انہوں نے سب اٹھا کے ٹوکرا جو ہے نا امریکہ کے سر پر رکھ دیا۔ وہ آج پیوٹن نے بھی کہہ دیا، کہ جناب جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا ہے، جو بھی وہاں مار کاٹ ہوئی، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، صفر نتیجہ امریکہ کو ملا ہے، لہٰذا ہم ایک بھی آدمی، یعنی سنگل، اس نے کہا ہم سنگل بھی پناہ گزین افغانستان کا جو ہے ہم نہیں لیں گے، یعنی امریکہ کے کیے ہوئے گناہ ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے۔ تو یہ تو جناب یہ ساری صورتحال آ گئی ہے اس وقت عالمی جو برادری ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک بات یہ بھی ہے کہ یورپین یونین نے کہا ہے کہ وہ، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 13 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے اقوام متحدہ کے زیر قیادت، اس کے اندر کچھ مجھے توقع ہے کہ وہ امداد وغیرہ کچھ بحال کریں گے، لیکن یہ میرے پاس آج مجھے پتہ لگا تھا یہ بھی کہ وہ امداد بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ امداد نہیں دیں گے، وہ جو اقوام متحدہ کی اور وہاں پہ جو عالمی ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے وہ دیں گے امداد، تاکہ وہ
طالبان کو دی جا سکے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، اگر یہ ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ امریکہ کا جو ہے نا معیار بڑا دوہرا ہے، ایک طرف تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ گوگل پہ انہوں نے آپ کو ہوتا ہے کہ سارا ڈیجیٹل جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے۔ طالبان کو جو بینکوں کے معاملات ہیں، بینکوں میں ٹرانسفر کرنا، وہ وہ ہے اپنا ریا ہے، پتہ نہیں کون سی ویسٹرن یونین، آئی ڈونٹ نو، تو ان سب کے جو معاملات ہیں بینکوں سے، اس کے لیے بھی انہوں نے ان کی ای میلز وغیرہ بلاک کرنا شروع کر دی، وہاں پہ گوگل نے بڑا کام کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امریکہ کا دوہرا معیار کیا ہے، ایک طرف وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں، دوسری طرف اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں افغانستان کی طرف۔ براہ راست افغانستان میں کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے بتا دی ساری تفصیل کہ ISI کی چیف وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کے جانے کے مقصد بھی بتا دیے میں نے آپ کو، اس میں ساری تفصیل دے دی تھی کہ فارمیشن آف گورنمنٹ کا بھی مسئلہ تھا، اور بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ فیصلہ تھوڑی سی تفصیل اور دے دیں، تو اس کو تھوڑا مفصل میں یوں بتا دوں کہ دیکھیے فارمیشن کا مسئلہ تھا، وہاں پہ گورنمنٹ نہیں بن پا رہی تھی، وہ خواتین کے مسئلے پہ بھی معاملات تھے جس میں دیر ہو رہی تھی، اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ بھام پیدا ہو گیا تھا کہ جو لوگ مطلب پرانے جو طالبان کے ساتھ نہیں تھے، پرانی انتظامیہ تھے جس کے اندر حامد کرزئی صاحب ہیں اور دوسرے اور 2-3 ہیں لوگ، ان کو بھی شامل کرنے کی بات تھی، تو اس پہ وہ لوگ طالبان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ طالبان راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر جو ان کے جو فالوورس ہیں حامد کرزئی کے، بہرحال فالوور تو ہیں نا، اس طرح دوسرے ہیں گلبدین حکمت یار وغیرہ اور دوسرے گروپس جو ہیں، تو ان کے جو لوگ تھے وہ ناراض ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے، اور جو ادھر کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جناب ان لوگوں کے خلاف جو کہ امریکہ کے ساتھی تھے، ان کے خلاف تو ہم نے ساری جدوجہد کی ہے، اب اگر ہم ہی نے آپ کو اپنی حکومت میں سنبھال لیں، شامل کر لیں، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اشرف غنی کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو یہ وہاں پہ ایک تنازع تھا پس پردہ، تو اس تنازع کو بھی حل کرنے کے اندر الحمدللہ پاکستان کا یہ صحرا جاتا ہے سر، کہ جہاں جنرل فیض صاحب گئے اور جا کے انہوں نے اس معاملے کو کسی حد تک، میرے پاس جو اطلاعات ہیں پس پردہ یہ کہ انہوں نے طے کر لیا ہے، انہوں نے گلبدین حکمت یار سے بھی ملاقات کی، اور جو دوسرے گروہ ہیں طالبان کے ان کو بھی سمجھایا ہے، ان کو شمولیت، جو عبوری حکومت بن رہی ہے شمولیت کی، اس میں ان کو کہا کہ آپ شامل ہو، اور سارے معاملات ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جنرل فیض نہیں تھے وہاں پہ صرف، وہاں پر قطر کے اور امارات کی بھی جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن کل میں نے ذکر کیا تھا، آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان دونوں نے یعنی قطر کے اور امارات کی جو خفیہ ایجنسی کے جو ہیڈز ہیں، انہوں نے پاکستان کی ISI کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے جو پلان ہے اس کو انڈوز کیا ہے، اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے ان کے اوپر، طالبان کو پتہ لگا ہے، کیونکہ قطر اور جو امارات کی ایجنسی کے سربراہ اور ان کی جو عناصر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی جو ISI یا پاکستان کی گورنمنٹ کا جو اسٹینڈ ہے، جو بھی افغانستان میں امن کے حوالے سے، وہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اس سے نہ صرف افغانستان کے اندر امن آئے گا بلکہ خطے کے اندر امن بھی آئے گا۔ تو یہ وہاں پہ ان کی جو بریفنگ ان لوگوں کی ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ اچھا اثر پڑا ہے افغانستان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فارمیشن اب ذرا جلدی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں جو سب سے ایک اور پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں تو پتہ لگ جائے گا۔ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ امریکہ جو بلیک لسٹ سے لوگوں کے نام نہیں نکال رہا نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے آنا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے، جب ان کا نام بلیک لسٹ میں ہوا تو وہ منظر عام پر کیسے آئیں گے؟ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے معاملہ وہاں کا افغانستان کا، اب چلتے ہیں تھوڑا سا وہاں افغانستان کے اندر کے حالات کے جو ہیں۔ پنجشیر وادی کے اندر جو ہے باغی گروپ کمزور پڑ رہا ہے، امراللہ صالح اور جو احمد مسعود صاحب ہیں وہ نامعلوم مقامات سے ہدایتیں دے رہے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا معاملات جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں باغی گروپ کے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بازک کا ہے علاقہ اور ایک ہے انابا، ضلع انابا، تو وہ بھی سنا ہے کہ ان کے قبضے سے نکل گیا ہے، باغیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور طالبان جو ہے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے امراللہ صالح اور باغی گروپ جو ہیں ہر لوگوں سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے داعش اور القاعدہ کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان سے تک کوشش کی ہے، لیکن ہنوز جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہیں ابھی فی الحال کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو ہو سکتا ہے طالبان بہت جلد جو ہے نا پنجشیر کو فوری طور پر مکمل طور تقریباً قبضہ کر ہی لیا انہوں نے، لیکن ابھی فل کنٹرول نہیں ہے، مطلب فل کنٹرول تک مجھے لگتا ہے کہ وہ کر لیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتا دوں کہ جو وہاں پر گئے تھے جنرل فیض صاحب، تو کل میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ جنرل فیض نے وہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، اور جو پاکستان میں TTP کے جو ہیں، اور جو جہاں سے وہاں بھاگے ہوئے ہیں، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے ویئر اباؤٹس لینے کے لیے ساری چیزیں، اور جو سب کل میں نے تفصیل اس کی دے دی تھی، کچھ آپ کو اب آج دی ہے،
تو وہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے اوپر بھی بڑا سخت دباؤ آیا ہے، اور بھارت نے فوری طور پر کوششیں تیز کر دی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو تیز کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جیسے جیسے افغانستان کے اندر اگر امن قائم ہوگا اور بھارت کے فٹ پرنٹ وہاں سے ہٹیں گے تو بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر وہ دھماکے کرائے، پاکستان میں تخریب کاری کرائے، وہ اپنے جو ہے ایجنٹس ہیں یہاں پہ ان کو یہاں پہ متحرک کرے گی، سیاسی جماعتوں کو متحرک کرے گی بدامنی کرنے کے لیے، اور دہشت گردوں کو، تخریب کاروں کو متحرک کرے گی دہشت گردی کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے۔ تو یہ ٹی ٹی پی نے جو کل جو خودکش دھماکہ کیا ہے، بنیادی طور پر یہ خودکش دھماکہ جو ہے جنرل فیض کو یا آئی ایس آئی جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کو یہ ایک پیغام دیا تھا انہوں نے کہ آپ وہاں پر ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ ہیں تو ہم یہاں پر اسٹل موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے بھارت بھرپور مدد کرے گا، اور ٹی ٹی پی جو ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر متحرک ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے اوپر جو آئی ایس آئی جو ہے بڑے پیمانے پہ جو ہے نا ایک ضرب لگانے والی ہے، پاکستان کی حکومت ان پہ ضرب لگانے والی ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں، آپ نے مثال سنی نا، مرتا کیا نہ کرتا، تو یہ اب وہ صورتحال آ گئی ہے، مرتا کیا نہ کرتا والے ٹی ٹی پی والے اور دہشت گرد جو ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں سے جو لسٹیں ملی ہیں اس میں جی ایس ان کے حوالے سے، اس کے اندر بلوچ لبریشن آرمی کے حوالے سے، سندھ لبریشن آرمی، ساری کے سارے جتنے فرنٹ ہیں سب کی ان کو اب جو افغانستان سے ہوتے تھے وہ سب ان کو مل چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہمارے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لہٰذا بھارت ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ٹی ٹی پی والوں کی بے وقوفی ہے، یہ نقصان اٹھائیں گے، یہ اپنے لوگوں کو مروائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے اس پس منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جلد یا بدیر، بلکہ اسی مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کراچی کے اندر بھی ٹی ٹی پی والے اور کچھ سرحد کے علاقوں کے اندر یہ بڑی کاروائیاں کریں گے، جو ہمارے پاس یہ اطلاع ہے۔ بہرحال یہ ان کے پاس بھی ہوگی، پاکستان کے اداروں کے پاس بھی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ جو اپنا میں نے آپ کو ایک بتائی تھی ایک بات اور سعودی عرب کے حوالے سے، کہ سعودی عرب کے اور جو ایران کے اور جو یمن کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عراق بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن اس میں کسی حد تک تو کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ جو سعودی عرب کا بڑا حریف ہے، اور ایران اور دوسرا ایک حریف جو ہے اپنا ترکی سے بھی ان کے اختلافات تھے وہ بھی، اور ساتھ یو ہی ان لوگوں کے پس پردہ جو ہے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہوتا ہے آئندہ ایک چند دنوں میں ایک اور بڑی کانفرنس جو ہے سمٹ، عرب سربراہوں کی سمٹ جو ہوگی وہ ہوگی، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور امریکہ کے جانے کے بعد میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب عرب جو ہے وہاں کے مقام یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح یہاں سے انہوں نے نکالا ہے افغانیوں نے ہمت کر کے، تو کیوں نہ ہم یہاں سے ان کو بھی دھکا دیں۔ تو یہ بہرحال ایک سوچ ہے وہاں پہ، وہاں کے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اسی پیرائی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، امن سکون کی بات ہو۔ اور پاکستان کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کوئی خاص اتنی بڑی خبر نہیں ہے، وہی ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف کے جو رابطے ہوئے ہیں اور جو سارے معاملات ہیں ان کا اب یہی ہے کہ وہی حکومت کو کسی طرح دھکا دیا جائے، لیکن مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب وہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، تینوں جماعتوں کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو گرایا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ ٹھیک ہے یہ ہوگا گڑبڑ ٹی ٹی پی والوں کا دوسرا تیسرا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کا جو اکٹھا ہو رہا ہے معاملہ، تو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ کچھ بڑے پیمانے پہ کر سکے، لیکن جو مجھے خطرات ہیں وہ خطرات جو میں نے آپ سے کہا کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں دہشت گردی، اندرونی طور پر جو دہشت گردی ہوگی اس دہشت گردی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت پر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، کیونکہ ایران کا جو ہے دیکھیے ایران کے حوالے سے بھی بھارت کی بڑی کوشش ہے، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہاں سے فٹ پرنٹ ہٹنے کے بعد جو ہے افغانستان سے ایران کو بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی سرحدوں کو کسی طرح وہ استعمال کر سکے۔ یاد ہوگا ماضی میں بھی وہ کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک جو تھا وہ سارا ایران سے ہی چلتا تھا، تو ہمیں یہ بڑی کنفرم خبر ملی ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ اس سرحدوں کو یہاں سے مطلب پاکستان کے خلاف جو کر سرحد بند ہوئی ہے تو ایک اور پڑوسی ملک کو استعمال کیا جائے پاکستان کے خلاف، تو یہ بھی کچھ کہیں نہ کہیں سازشیں چل رہی ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی تک تو جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان اپنے اہداف جو ہے الحمدللہ حاصل کر رہا ہے۔ اب دیکھیے فیٹف کا بھی مسئلہ ہے، فیٹف کے اندر کیا ہوتا ہے، فیٹف کے اندر تو ہم آپ کو بہت پہلے 3 دن پہلے میں نے ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تو اب دیکھیے 2-4 دن کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آج کے لیے جو بھی خبریں تھیں اس پہ اتنا ہی تبصرہ، انشاءاللہ کل پھر اہم خبروں پہ آپ کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔